لیکن قانوناً ہمارے پاس ریمیڈیز ہیں. ہم نے ان پولیس والوں پہ سچور ڈی ایس پی پہ دعویداریاں کی ہوئی ہیں جہاں جہاں میں گولیاں ماری گئی ہیں. چھوڑنا ہم نے کسی کو نہیں ہے. جس نے ٹریگر دبایا ہے یا انسانی جانوں سے کھیلنے کی کوشش کی ہے, انشاءاللہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. وہ تمام پولیس والے یہ سن لیں کہ خصوصاً کے پی والے, کے پی کی پولیس جو ہیں ان کی میتوں پہ عوام روتی رہی ہے, چیختی اور چلاتی رہی ہے. کیا محبت نہیں دی ہے کے پی کے عوام نے اپنی پولیس کو, اور کیا محبت رہی ہیں مجھ سمیت, فخر کرتے تھے اس پولیس پہ. پتہ نہیں کیا حیوان بنا دیا ہے ان حالات نے, اختیارات نے, افسروں نے, اور کتنی نفرت پیدا ہو گئی ہے اس پولیس کے خلاف پورے پاکستان میں. یہ پولیس ہوتی ہیں, آپ جائیں یورپ میں جائیں, دیگر ممالک میں جائیں, لوگ اپنی پولیس سے نفرت کرتے, محبت کرتے ہیں, ان کو گلے لگاتے ہیں. ہم یہاں پہ دیکھتے تھے دھوپ میں کھڑے ہوتے تھے, ان کے لیے امبریلاز لاتے تھے. اب تو یقین کریں گن سی آتی ہیں ان کے ساتھ گزرتے ہوئے بھی. ہمیں یہ اندیشے ہیں کہ یہ مزید گریں گے, اور کیسے کرداروں کو سامنے لائے گیا. ریحام خان, تھوڑی سی حیا ہوتی ثورت میں تو اپنے جو زوجیت کے ایام ہیں وہ عوام پہ اشکارا کرتی. اس طرح یہ جو آخری کوئی ڈانسر یا کوئی ایک آنٹی کا کردار ادا کرنے والی ایک, ہاں وہ بوسیدہ سی ایک خاتون کو لایا گیا, اور وہ کیا یعنی اپنے نمبر, یہ اس طرح تو 20 اور آ جائیں گی, اور یہ میرے خلاف بھی آ جائیں گی. اور جناب اس نے جی, اب آج کل ہم کسی کو بھی واٹس ایپ پہ جواب بھی نہیں دیتے ہیں اس ڈر سے کہ کل کلا کو کوئی کہے گا جی مجھے کوئی ہیلو ہائے بولا تھا. آپ نے کوئی تیاری کر رکھی ہے اس معاملے میں بھی؟ نہیں, ہم تو تیار ہیں. ہمیں یہ کوئی مطلب یہ ہے بہتان کے لیے, کوئی سی الزام کے لیے, یعنی عقلی تو جب خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہمیں دیکھیے ہمیں ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے, بلیک میل کرنے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ کیمرے ہم نے کس لیے لگائے ہیں, گاڑیوں میں کیمرے لگائے ہیں تاکہ کوئی بھی ہم پہ الزام لگائے تو ہمارے پاس ایویڈنس ہو. ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں ہر قسم کی بدتینیت ایکٹیویٹی کے لیے. خان صاحب کی جو کردار کشی ہے, اس کا سلسلہ جو ہے یہ نون نے شروع کیا تھا, پی ایم ایل این نے شروع کیا تھا, اور اس کے لیے بڑے بڑے انہوں نے لوگ ہائر کیے. یہ نون کا ہی تسلسل ہے. یہ اتنی گھٹیا ذہنیت اور اس لیول پہ آنا, یہ ان کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو جتنے بھی کتابیں لکھوائی گئی خان کے خلاف, کیا کیا حد انہوں نے کراس نہیں کی. اور ہم نے کیا کہا کہ بھائی اور کتنا گرو گے. ہم عوام تو جو نامعلوم ہے اور ہم نہیں جانتے ہیں تو نامعلوم ہو گئے. اب آتے ہیں, آپ نے کنونشن میں پولیس والوں کی بات کی جنہوں نے ہم پہ گولیاں چلائی. آپ نے اس پر اعتراض نہیں اٹھایا کہ یہ لوگ کون؟ سر میں کل سائفر کیس میں نہیں تھا, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہوں گا تو ہم ان کو بھی دیکھ لیں گے کہ وہ عام عوام کون ہے. آپ ذرا یہ بات سے جو آپ مکمل ہونے دیں. دوسرا حصہ ہے پولیس پہ کارروائی کا. جہاں جہاں پہ ہم پہ ٹیئر گیس ہوا ہے, گولیاں چلائی گئی ہیں, اب قانون یہ ہے, وزیر آباد میں خان کے خلاف ایف آئی آر درج کی, جبکہ گولیاں بھی ان کو ماری گئی. ایف آئی آر بھی انہوں نے خان کی ورژن کے خلاف اپنی ہی درج کرا دی. ضلع شاہ جو ہیں اس کو قتل کیا گیا, دعویداری خان پہ ڈال دی گئی. یہ دیکھیں, یہ اپنے نظام کی آپ یہ دیکھیں کتنا بھیانک بنا دیا ہے. اب پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے موجودہ وقت میں, میر مرتضیٰ بھٹو کیس سے ایک کہانی شروع ہوئی تھی کہ جی ایک وقوعے کے ایک یا ایک سے زیادہ ایف آئی آر ہو سکتے ہیں. غنوہ بھٹو نے اپنی ایف آئی آر کرائی تھی, ایک جتوئی صاحب تھے انہوں نے اپنی کرائی تھی, ایک اے ایس پی تھے جو بعد میں اب فوت ہو چکے ہیں, ڈی آئی خان سے تھے, انہوں نے اپنی ایف آئی آر کرائی. ایک اور ایسے چوکا. تو 2008 میں سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک ہی وقوعے کے جتنے ایف آئی آر کروانے چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن میگنیفائی نہیں کر سکتے ہیں. وہ یہ قانون تھا کہ ابھی 2020 میں لارجر بینچ نے کہہ دیا کہ نہیں, اب ایک وقوعے کا ایک ہی ایف آئی آر ہوگا, اور اگر کسی کا دوسرا ورژن ہے, وہ کہتے ہیں مجھے گولی ماری گئی ہے یا میں وکٹم ہوں, تو وہ اسی ایف آئی آر میں اپنا ورژن ریکارڈ کرے گا.
اب اس کا نقصان آج کل کے حالات میں اس فیصلے کا ہمیں ہو رہا ہے. ہم دوسری ایف آئی آر درج نہیں کر سکتے ہیں, پولیس اپنی ایف آئی آر درج کر دیتی ہیں اور ہمارا بیان انہی کے رحم و کرم پہ ہو جاتا ہے. یہ یک طرفہ بیان ہے نا, اس کو ایگزامینیشن ان چیف کہتے ہیں, یک طرفہ بیان ہے. یہ اون چودھری کی گواہ کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا اور اس پہ جرح کیا جائے گا, اور جرح کے بعد جو ہے یہ تمام چیزیں کنفرنٹ ہوگی. تو اون چودھری کا کردار بھی دیکھیں, اون چودھری کن حالات میں گیا, کن حالات میں یہ سامنے آیا, اور کس کا وہ آدمی ہے, کیوں وہ بول رہا ہے. عدالت یہ بھی دیکھتی ہے نا کہ گواہ کی دلچسپی کیا ہے. تو گواہ کون ہے, کیا وہ ڈس انٹرسٹڈ ہے یا انٹرسٹڈ ہے. یہ سارے سیاسی کیسز ہیں. تو اون چودھری جو ہے ترین کا آدمی تھا, ترین کے ساتھ چلا گیا, ترین کی ماں پہ یہ آج آ کے خان کے خلاف گواہ بنا. دیکھیں باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دے, لیکن آدمی اگر 2 وقت میں کسی کے ساتھ کھانا بھی کھا لینا تو غیرت اور امیت یہ گوارا ہی نہیں کرتی ہیں کہ اس شخص کے خلاف شہادت دیتے ہوئے اتنا گرا جائے. تو جن لوگوں کی اپنی گراوٹ کا یہ حال ہے, ان کے بیانات کی کیا اہمیت ہے. وقت آئے گا جرا میں ان کے منہ پہ ان کے یہ الزامات انشاءاللہ مارے جائیں گے, اور قوم کے سامنے یہ لوگ رسوا اور ذلیل ہوں گے.